جب میں دوبارہ اس سے ملا تو اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ میں فلم سٹار رنجن سے مشابہ ہوں۔ اگر میری ہدایت اس کے ذہن سے صاف ہو جاتی تو وہ یہ بات کیوں کہتا؟ مجھے ذرا سوچنے دو، ڈاکٹر کاچار نے کہا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے پشتگاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں اس کا منہ تکتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کاچار نے آنکھیں کھولے بغیر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ دو ہی باتیں ممکن ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ تمہاری آنکھوں کی طاقت اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ تم کسی کو مستقل طور پر بھی ہپنوٹائز کر سکتے ہو، اور دوسری بات یہ ممکن ہے کہ دیوناتھ نے ایکٹنگ کی ہو، یعنی اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ تم سے ہپنوٹائز ہو چکا ہے اور تمہیں سچ مچ رنجن کا ہی ہم شکل سمجھ رہا ہے۔ اگر یہ بات درست ثابت ہوئی تو کیا ہوگا؟ میں نے پریشان ہو کر کہا۔ یہ کہنا تو ابھی مشکل ہے کہ کیا ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس نے وائرلیس پر رینوکا دیوی کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہوگا کہ تم سنگم پر موجود ہو۔ مجھے اپنے بدن پر چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔ اگر تم مجھ سے مشورہ کر لیتے تو بڑا اچھا ہوتا، ڈاکٹر کاچار بولا۔ آپ مجھے کیا مشورہ دیتے؟ اس کے لیے مجھے کچھ سوچنا پڑتا۔ ممکن ہے میں دیوناتھ کو ختم ہی کروا دیتا۔ ڈاکٹر نہال ہمارا اپنا آدمی ہے، یہ کام اس کے ذریعے بڑی آسانی سے ہو جاتا۔ لوگوں کو یہ باور کروایا جاتا کہ دیوناتھ کا ہارٹ فیل ہو گیا، پوسٹ مارٹم کے بغیر اس کی موت کا سبب نہیں معلوم ہو سکتا تھا، اور یہ تو ظاہر ہے کہ جہاز پر پوسٹ مارٹم کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ یہ کام سیلون کی بندرگاہ پر پہنچنے کے بعد ہی ممکن تھا، اور ہماری مہم یہی ہے کہ ہم اس جہاز کو سیلون نہ پہنچنے دیں۔ میں ہاتھ ملتا ہوا بولا، پھر تو واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، یقیناً مجھے آپ سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا۔ بہرحال، ڈاکٹر کاچار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے آفاق کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ یقیناً، ڈاکٹر کاچار نے میری تائید کی۔ پرنسس تارا کی عدم موجودگی کے باعث اب وہی تو اس آپریشن کا انچارج ہے۔ نہ جانے پرنسس تارا پر کیا گزری، یہ تو ہمیں اب اسی وقت معلوم ہو سکے گا جب ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ پھر وہ قدرے رک کر بولا، اگر ہم پہنچ گئے۔ ڈاکٹر کاچار کے آخری فقرے سے اس کی بے یقینی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں مزید کوئی گفتگو کیے بغیر ڈاکٹر کاچار کے کیبن سے نکل آیا اور آفاق کی تلاش میں چل پڑا۔ آفاق مجھے دوسرے درجے کے کیبنوں کے قریب لائبریری میں ملا۔ سنگم کو رینوکا دیوی نے یقیناً بڑے چاؤ سے بنوایا تھا۔ یہاں کرسیوں کی بجائے نہایت آرام دہ صوفے لگے ہوئے تھے۔ آفاق ایک گوشے میں بیٹھا کسی کتاب میں گم تھا، غالباً اسے مطالعے کا شوق ہوگا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ اوہ آپ! اس نے اٹھنا چاہا، لیکن میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کھڑا ہونے سے روک دیا اور اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، میں اسٹور کی طرف سے ہو کر آ رہا ہوں۔ میں بھی اب آپ سے ملنے کے لیے آپ کے کیبن کی طرف آنے ہی والا تھا۔ صورتحال شاید کچھ بگڑ گئی ہے، میں نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے ساری تفصیلات بتانے کے بعد جب ڈاکٹر کاچار سے اپنی گفتگو کے بارے میں بتایا تو آفاق کے چہرے پر بھی تشویش ظاہر ہونے لگی۔ ہمارے آس پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے ہماری آوازیں بھی کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آفاق بولا، اب جلد از جلد یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ دیوناتھ واقعی مستقل طور پر ہپنوٹائز ہو چکا ہے یا ایکٹنگ کر رہا ہے۔ یہ تو معلوم ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ اب جب میں ڈیوٹی پر جاؤں گا تو دیوناتھ کو ایک مرتبہ پھر اپنی آنکھوں کے تلسم میں جکڑوں گا۔ اگر وہ ایکٹنگ بھی کر رہا ہے تو بھی کم از کم اس وقت تو سچ ہی بولے گا جب تک ہم دونوں کی آنکھیں چار رہیں گی۔ آفاق نے سر ہلایا۔ یہ ٹھیک ہے، اور یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اب ہم کس نوعیت کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ یہ معلوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ کل دوپہر سے پہلے جہاز کا رخ تبدیل کرنا ہے۔ یہ کام میں جلد از جلد بھی اس وقت شروع کر سکوں گا جب ریڈیو روم میں ڈیوٹی پر جاؤں گا، اور ابھی میری ڈیوٹی کے وقت میں 1.25 گھنٹہ باقی ہے۔ وہ وہاں نہ ملا تو اس کے کیبن میں جاؤں گا۔ اسی وقت اونچی ایڑی کی کھٹ کھٹ نے ہمیں دروازے کی طرف متوجہ کر دیا۔ شیلا رجنی لائبریری میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ سنگم کی سیکنڈ انجینئر تھی۔ اس کا تعلق بنگال سے تھا، لیکن وہ بے حد دلکش تھی۔ خیال رکھنا، آفاق آہستہ سے بولا، یہ ہماری جماعت سے تعلق نہیں رکھتی۔ وہ سیدھی ہماری طرف آئی اور مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو فرینڈز۔ ہیلو، ہم بھی رسمن مسکرائے۔ میں کسی اچھے ساتھی کی تلاش میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ وہ بیٹھتی ہوئی بولی، میں بڑی بوریت محسوس کر رہی ہوں۔ جی چاہ رہا تھا کہ سوئمنگ کروں۔ کیا آپ میرے ساتھ سوئمنگ پول تک چلنا پسند کریں گے مسٹر جوگندر؟ وہ براہ راست میری طرف دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری مس شیلا، میں نے کہا، مجھے 1 گھنٹے بعد ڈیوٹی پر بلایا گیا ہے۔ 1 گھنٹہ تو بہت ہوتا ہے۔ سوئمنگ ڈریس پہننے اور اتارنے میں ہی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، پھر صرف آدھے گھنٹے کی سوئمنگ کیا خاک مزہ دے گی؟ اچھا تو پھر 3 گھنٹے بعد صحیح، یعنی جب آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جائے تو آپ سوئمنگ پول پر آ جائیے گا، میں آپ کو وہیں ملوں گی۔ اس وقت تو دھوپ ختم ہو رہی ہوگی اور ٹھنڈے پانی سے مجھے بڑا خوف محسوس ہوتا ہے، میں نے ہنس کر کہا۔
میرا خیال ہے کہ آپ اس پروگرام کو کل پر اٹھا رکھیے، لنچ سے پہلے ہم 1 گھنٹے سوئمنگ کر لیں گے، اس طرح بھوک بھی ہنسی کھل جائے گی۔ اچھا، شیلا نے ایک طویل سانس لے کر کہا، جیسی آپ کی مرضی، بورڈ تو میں اس وقت تھی، خیر۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے جواب سے بڑی مایوس ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب معلوم ہوئی تھی کہ اس نے سوئمنگ کے لیے آفاق سے نہیں کہا تھا، آخر کیوں؟ کیا وہ میری مردانہ وجاہت سے متاثر تھی یا اس کا سبب کچھ اور تھا؟ اچھا، میں کھڑا ہوتا ہوا بولا، اب میں ڈیوٹی پر جانے سے پہلے کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کل سوئمنگ پول پر ضرور ملاقات ہوگی۔ میں اسے اور آفاق کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر اپنے کیبن میں چلا گیا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حص مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے شیلا کی طرف سے بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ میں نے اپنے کیبن میں آرام تو کیا خاک کیا، بس سوچتا اور الجھتا ہی رہا۔ پھر وقت مقررہ پر میں ریڈیو روم کی طرف چل پڑا۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ دیوناتھ واقعی ہپنوٹائز ہو چکا ہے یا ایکٹنگ کر رہا ہے۔ جب میں ریڈیو روم میں داخل ہوا تو دیوناتھ نے مسکراہٹ اور سر کی خفیف سی جنبش سے گویا میرا استقبال کیا۔ ہیلو رنجن، وہ بدستور مسکراتا ہوا بولا۔ اوہ معاف کرنا، میں نے تمہیں رنجن کہہ کر مخاطب کیا، تمہیں ناگوار تو نہیں گزرا؟ نہیں سر، میں نے ہنس کر کہا، آپ مجھے ہمیشہ رنجن کہا کیجیے۔ گڈ، دیوناتھ نے سر ہلایا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن سر، لیکن کیا؟ اس نے میری طرف دیکھا، مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اسے اپنی آنکھوں کے تلسم میں جکڑ لیا۔ مائی ڈیئر آفیسر، میں بڑی سنجیدگی سے بولا، اب تمہیں صرف سچ بولنا ہے، صرف سچ۔ وہ خاموش رہا، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ نظر آ رہا تھا۔ میں غور سے اس کا جائزہ لینے کے بعد بولا، تم مجھے جانتے ہو؟ ہاں، وہ حسب سابق خوابناک انداز میں بولا۔ میں کون ہوں؟ ونود کمار۔ یہ جواب سن کر خود بخود میرے دانت ایک دوسرے پر اتنی سختی سے جم گئے کہ میرے جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئی ہوں گی۔ ڈاکٹر کاچار کا خدشہ بالکل درست ثابت ہو چکا تھا۔ میں قدرے توقف سے بولا، جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ ہپنوٹائز کیا تھا تو تمہاری کیا کیفیت ہوئی تھی؟ میں سو گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ کہنے لگا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ یعنی یہ کہ میں نے، ونود کمار نے تمہیں ہپنوٹائز کیا ہے؟ ہاں۔ پھر تم یہ کیوں ظاہر کرتے رہے کہ تم نے مجھے رنجن سمجھ لیا ہے؟ مجھے یہی ہدایت ملی تھی۔ کس سے؟ رینوکا دیوی سے۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ممبئی میں۔ پھر تم نے اس سے کس طرح بات کی؟ وائرلیس پر۔ کب؟ جب میں 1 منٹ کی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ تفصیلی جواب دو۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ میں نے وائرلیس پر کمپنی سے رابطہ قائم کر کے ان سے کہا کہ میں فوری طور پر رینوکا دیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد ہی ان سے میری گفتگو ہوئی۔ میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یعنی میں اس جہاز پر اسسٹنٹ ریڈیو آفیسر کی حیثیت سے موجود ہوں؟ ہاں۔ پھر تمہیں میرے بارے میں کچھ ہدایات تو ملی ہوں گی؟ ہاں۔ وہ کیا؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں شیلا کو تمہارے متعلق بتا دوں۔ شیلا؟ میں نے چونک کر کہا، سیکنڈ انجینئر؟ ہاں۔ وہ میرے خلاف کیا کر سکتی ہے؟ یہ تو مجھے علم نہیں۔ تم اس کے بارے میں کچھ اور جانتے ہو؟ ہاں۔ کیا؟ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تربیت یافتہ جاسوسا ہے۔ اسے سنگم پر اسی لیے جگہ دی گئی ہے کہ وہ غیر معمولی حالات پر نظر رکھ سکے۔ کیا شیلا نے بھی رینوکا دیوی سے وائرلیس پر کوئی گفتگو کی تھی؟ ہاں، اسی وقت جب میں نے عظیم رینوکا کو تمہارے متعلق بتایا تھا، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اسی وقت شیلا کو ریڈیو روم میں بلاؤں۔ شیلا سے رینوکا دیوی نے کیا باتیں کی تھیں؟ یہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عظیم رینوکا نے حکم دیا تھا کہ جب وہ شیلا سے وائرلیس پر باتیں کریں تو میں ذرا دیر کے لیے ریڈیو روم سے چلا جاؤں، چنانچہ میں یہاں موجود نہیں تھا۔ میرے جسم کی سنسناہٹ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کاچار کا خدشہ درست ثابت ہونے کے بعد حالات سنگین ہو گئے تھے اور میرے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی تو دیوناتھ میرا معمول بنا ہوا تھا، لیکن جب میں اس سے جدا ہوتا تو وہ رینوکا دیوی کو اس نئی صورتحال سے بھی آگاہ کر دیتا۔ ان حالات میں یہ ضروری ہو گیا تھا کہ دیوناتھ کا کوئی مستقل بندوبست کیا جائے، مگر کیا؟ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں آفاق سے بات کروں، وہی کوئی صائب مشورہ دے سکتا تھا۔ تم میری آنکھوں سے آنکھیں ہٹانے کی کوشش نہیں کرو گے، میں نے تحکم آمیز لہجے میں دیوناتھ سے کہا اور ٹیلی فون کے قریب سرک گیا۔ ریسیور اٹھا کر میں نے دیوناتھ کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر اندازے سے آفاق کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے کسی نے مجھے بتایا کہ آفاق موجود نہیں ہے۔ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ غالباً کچن کی طرف گئے ہیں۔ میں اسسٹنٹ ریڈیو آفیسر ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، انہیں فوراً بلا کر لایا جائے۔ بہتر ہے۔ میں انتظار کرنے لگا۔ دیوناتھ سحر زدگی کے عالم میں خاموش کھڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ پتھر کی طرح بے جان سا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے ریسیور میں آواز سنی، آفاق اسپیکنگ۔ آفاق، صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے جلدی جلدی اسے ساری باتیں بتا دی۔ اوہ مائی گاڈ، آفاق کے منہ سے نکلا۔
اب تم جلد از جلد فیصلہ کرو کہ ان حالات میں کیا قدم اٹھایا جائے۔ میں جلد ہی تم سے دوبارہ رابطہ قائم کروں گا، آفاق نے کہا، اور پھر میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ میں براہ راست دیوناتھ کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میری اضطرابی کیفیت دو چند ہوتی جا رہی تھی۔ یہ ڈر بڑھتا جا رہا تھا کہ کوئی آ نہ جائے، کیپٹن یا اس کے اسسٹنٹ میں سے کوئی بھی کسی وقت کسی کام سے ریڈیو روم میں آ سکتا تھا۔ 15 منٹ اس طرح گزرے جیسے 15 صدیاں گزر گئی ہوں، اور پھر اس وقت میری جان میں جان آئی جب میں نے آفاق اور ڈاکٹر نہال کو اندر آتے دیکھا۔ میڈیکل آفیسر کے ہاتھ میں دعاؤں کا باکس تھا جو اس نے ایک تپائی پر رکھا اور اسے جلدی سے کھول کر ایک انجیکشن تیار کرنے لگا۔ دیوناتھ ساکت کھڑا میری آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے آفاق یا ڈاکٹر نہال کی طرف بالکل توجہ نہیں دی تھی۔ آفاق میرے قریب آ کر آہستہ آہستہ کہنے لگا، میں نے اس سلسلے میں ڈاکٹر کاچار سے بھی مشورہ کیا تھا۔ انہی نے ڈاکٹر نہال کو کچھ ایسی دواؤں کا مرکب بتایا ہے جس کے انجیکٹ ہونے سے دیوناتھ 2-3 روز کے لیے مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ یہ سب کچھ دیکھے گا، سب کچھ سنے گا، لیکن کچھ بول نہیں سکے گا، نہ ہاتھ پیروں کو جنبش دے سکے گا۔ ایسی کوئی دوا بھی تیار ہو سکتی ہے؟ مجھے تعجب ہوا۔ ڈاکٹر کاچار بہت عظیم سائنٹسٹ ہیں، آفاق نے اس طرح کہا جیسے خود اپنے اوپر فخر کر رہا ہو۔ خود ڈاکٹر نہال کو یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ ان دواؤں کا مرکب آدمی کو مفلوج کر سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر نہال کی طرف دیکھنے لگا جو دیوناتھ کو انجیکشن لگا رہا تھا۔ یہ میری غلطی تھی۔ جیسے ہی میری نظریں دیوناتھ کی آنکھوں سے ہٹی، وہ میرے سحر سے آزاد ہو گیا۔ اس کے جسم نے حرکت کی اور اس کا منہ کھلا۔ شاید وہ مدد کے لیے چیخ پڑنا چاہتا تھا۔ اگر وہ چیخ پڑتا تو یقیناً صورتحال بگڑ جاتی، لیکن اس کے جسم میں جو دعا داخل ہوئی تھی اس نے اتنی سرعت سے اثر کیا کہ دیوناتھ کا کھلا ہوا منہ کپ کپا کر رہ گیا اور پھر وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ بس اب ہم جا رہے ہیں، آفاق نے مجھ سے کہا۔ 2 منٹ بعد تم کیپٹن کو فون کر دو۔ تم اسے بتانا کہ دیوناتھ کچھ ہدایت دینے کے بعد جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ یکایک تیوراغ کر گر پڑا۔ آفاق اور ڈاکٹر نہال بڑی عجلت سے ریڈیو روم سے رخصت ہو گئے۔ میں نے دیوناتھ کی طرف دیکھا، وہ فرش پر آڑا تیرچھا سا پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جن سے وہ ہر طرف دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ مفلوج کر دینے والی دوا نے اسے اتنی مہلت بھی نہیں دی تھی کہ وہ اپنا منہ بند کر سکتا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کے جسم کو سیدھا کیا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بڑی بے بسی تھی، لیکن چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، عظیم رینوکا کو آواز دو، وہ ضرور تمہاری مدد کو آئے گی۔ دیوناتھ بے بسی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ اب میں ٹیلی فون کے قریب گیا اور کیپٹن سے رابطہ قائم کر کے گھبرائی ہوئی آواز میں وہ ساری باتیں دہرانے لگا جو مجھے آفاق بتا کر گیا تھا۔ اوہ، کیپٹن کی پرتشویش آواز سنائی دی۔ میں فوراً آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر نہال کو بھی فون کر دو۔ بہتر ہے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب میں نے ڈاکٹر نہال کے نمبر ڈائل کیے۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ وہ اپنے کیبن میں پہنچ بھی گیا ہوگا یا نہیں، مگر چونکہ ڈاکٹر نہال کو بھی اس کا یقین رہا ہوگا کہ ابھی کیپٹن اسے طلب کرے گا، لہٰذا اس نے اپنے کیبن میں پہنچنے میں بڑی تیزی دکھائی تھی۔ اس نے میرا فون فوراً ہی ریسیو کیا۔ ڈاکٹر، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا، کیپٹن نے ہدایت کیا ہے کہ میں آپ کو فوراً ریڈیو روم میں بلاؤں۔ مجھے اس کی توقع تھی، میں آ رہا ہوں۔ اور پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ میں خود کو اس طرح نڈال محسوس کر رہا تھا جیسے کئی دن سے مسلسل کام کرتا رہا ہوں۔ دیوناتھ بدستور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ کیپٹن اور ڈاکٹر نہال تقریباً ساتھ ہی ریڈیو روم میں آئے۔ ان کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی میں جلدی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نہال تو جلدی سے دیوناتھ کے قریب بیٹھ کر اس کا معائنہ کرنے لگا، اور کیپٹن مجھ سے بولا، آخر یہ کیسے ہوا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں سر، میں نے کہا، میں آپ کو فون پر جو کچھ بتا چکا ہوں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ ڈاکٹر کو بھی میں نے وہی سب کچھ بتایا ہے۔ کیپٹن اضطراب اور تشویش کے عالم میں دیوناتھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک ڈاکٹر نہال اٹھ کر فون کی طرف گیا۔ اس نے جہاز کے میڈیکل وارڈ کو فون کیا تھا۔ اس نے اپنے نائب کو ہدایت کی تھی کہ وہ ایک اسٹریچر اور 2 آدمیوں کو لے کر فوراً ریڈیو روم میں آئے۔ یہ ہدایت دینے کے بعد وہ دیوناتھ کی طرف پلٹا ہی تھا کہ کیپٹن نے اس سے پوچھا، کچھ اندازہ ہوا ڈاکٹر؟ یس کیپٹن، ڈاکٹر نہال نے کہا، یہ فالج کا حملہ معلوم ہوتا ہے۔ اوہ، ڈاکٹر نہال نے ایک انجیکشن تیار کیا اور دیوناتھ کے بائیں جبڑے میں لگایا۔ پھر کوئی 1 منٹ رک کر اس نے آہستگی سے دیوناتھ کا منہ بند کر دیا۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ غالباً وہ اندازہ کر رہا تھا کہ اس کے عملے کے افراد کتنی دیر تک ریڈیو روم میں آ جائیں گے۔ اچانک فالج، کیپٹن بڑبڑانے لگا۔ دیوناتھ تو میڈیکل طور پر بالکل فٹ تھا۔ اس کا سبب تو کوئی اندرونی یا بیرونی چوٹ ہی ہو سکتی ہے۔ اندرونی چوٹ سے میری مراد کوئی ذہنی جھٹکا ہے، جیسے کوئی ایسی غیر متوقع خبر جس سے بے انتہا صدمہ پہنچے۔
آپ کا خیال درست ہے کیپٹن، ڈاکٹر نہال نے کہا، مگر مسٹر نارتھ کے جسم پر بیرونی چوٹ کا کوئی نشان تو ہے نہیں۔ میں خصوصاً ان کے سر کا گہرا جائزہ لے چکا ہوں۔ کیوں مسٹر جوگندر؟ کیپٹن مجھ سے بولا۔ کیا وائرلیس پر مسٹر نارتھ کو کوئی خاص اطلاع ملی تھی؟ جی نہیں سر، میرے سامنے وہ بالکل مطمئن تھے اور روانگی کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے ہدایت بھی دی تھی۔ عجیب بات ہے، کیپٹن بڑبڑایا، کوئی بیرونی چوٹ بھی نہیں اور کوئی ذہنی جھٹکا بھی نہیں۔ پھر آخر وہ چپ ہو گیا جیسے الجھ گیا ہو۔ جلد ہی ڈاکٹر نہال کے آدمی اسٹریچر لے کر وہاں پہنچ گئے۔ دیوناتھ کو اسٹریچر پر ڈالا گیا اور وہ لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر نہال بھی چلا گیا تھا۔ پھر کیپٹن نے جاتے جاتے مجھ سے کہا، کمپنی کو اس سانحے کی اطلاع دے دو۔ بہت بہتر جناب۔ میں سوچتا رہا اور الجھتا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ اتنی دیر میں کم از کم عملے کے تمام افراد کو تو یہ بات معلوم ہو ہی گئی ہوگی کہ ان کا ریڈیو آفیسر فالج کا شکار ہو چکا ہے۔ اس اطلاع پر شیلا نے نہ جانے کیا سوچا ہو۔ اسے دیوناتھ سے میرے بارے میں تو معلوم ہو ہی چکا تھا۔ میرے بارے میں اسے رینوکا دیوی نے کچھ ہدایت بھی کی تھی جن کا علم خود دیوناتھ کو بھی نہیں تھا۔ آج شیلا نے مجھے سوئمنگ پول پر بھی لے جانے کی کوشش کی تھی۔ نہ جانے کیا ارادہ تھا اس کا۔ میں کسی وقت بھی شیلا کو ہپنوٹائز کر کے اس سے سب کچھ معلوم کر سکتا تھا، لیکن فی الحال میرے سامنے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ میں کمپنی کو اس سانحے سے آگاہ کروں یا نہ کروں۔ آگاہ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ میں اس انگوٹھی سے نجات حاصل کرتا، لیکن کیا یہ مناسب بات ہوتی؟ کافی غور و خوض کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس انگوٹھی سے نجات حاصل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ تو صرف اسی لیے تھی کہ رینوکا مجھ سے ذہنی رابطہ قائم کر کے یہ نہ معلوم کر لے کہ میں کہاں ہوں، لیکن اب یہ راز نہیں رہا تھا۔ رینوکا دیوی دیوناتھ کے ذریعے جان چکی تھی کہ میں اس جہاز پر موجود ہوں۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے اسی وقت انگوٹھی سے نجات حاصل کر لی۔ میں نے اسے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ اب وائرلیس کا استعمال میرے لیے ممکن ہو گیا تھا، لیکن میں کمپنی کو اس سانحے کی اطلاع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اپنی یہ صلاحیت بھی میرے علم میں آ ہی چکی تھی کہ میں ہر شخص کی آواز کی نقل بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں، اس لیے میں ضرورت پڑنے پر دیوناتھ بن کر بھی کمپنی سے گفتگو کر سکتا تھا۔ جب میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہونے لگا تو میں نے فون پر کیپٹن سے رابطہ قائم کیا اور کہا، سر میرا ڈیوٹی کا وقت تو اب ختم ہونے والا ہے۔ میرے لیے کوئی خاص ہدایت؟ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تم نے کمپنی کو دیوناتھ کے بارے میں بتا دیا؟ جی ہاں سر۔ تو بس ایک مرتبہ اور کمپنی سے رابطہ قائم کر کے بتا دو کہ اب 2 گھنٹے تک ریڈیو روم خالی رہے گا۔ اگر کمپنی کوئی میسج بھیجنا چاہے تو 2 گھنٹے بعد بھیجے جب تم دوبارہ ڈیوٹی پر ہوگے۔ بہت بہتر سر۔ موسم وغیرہ کی رپورٹ تو بالکل ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں سر۔ بس تو پھر تم اپنے کیبن میں چلے جاؤ۔ مسٹر نارتھ کی اب کیا حالت ہے سر؟ بدستور، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سنائی دی۔ ریسیور رکھنے کے بعد میرے قدم دروازے کی طرف بڑھے، مگر میں یکایک رک گیا۔ میرے ذہن میں ابھرنے والا وہ خیال ہی ایسا تھا کہ میں ٹھٹک جاؤں۔ میری عدم موجودگی میں کوئی بھی ریڈیو روم میں آ سکتا تھا۔ مجھے خاص طور سے شیلا کا خیال آیا تھا۔ شاید وہ وائرلیس کا استعمال کرنا جانتی ہو۔ وہ رینوکا دیوی سے رابطہ قائم کر کے موجودہ صورتحال کے مطابق ہدایات حاصل کر سکتی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ آخر کچھ سوچ کر میں نے فون پر شیلا سے رابطہ قائم کیا۔ ہیلو مسٹر جوگندر۔ وہ میری آواز سن کر چہکی۔ میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا ہے مس شیلا، میں نے کہا۔ اب اگر آپ چاہیں تو ہم کہیں مل سکتے ہیں۔ آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، شیلا نے کہا۔ میں تو خود بھی اس وقت آپ سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ کیوں؟ خیریت؟ مسٹر نارتھ کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ آخر اچانک یہ کیسے ہوا؟ یہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں مس شیلا۔ اچھا خیر، تو پھر آپ میرے ہی کیبن میں آ جائیے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں آ رہا ہوں، میں نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن جب میں دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک مرتبہ پھر ٹھٹک گیا۔ اس مرتبہ مجھے اس خیال نے ٹھٹکا دیا کہ اب چونکہ میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ رینوکا دیوناتھ سے رابطہ قائم کر کے رپورٹ لینا چاہے۔ جلد ہی میں نے ایک فیصلہ کیا اور 2-3 منٹ بعد ایک بار پھر فون پر شیلا سے رابطہ قائم کیا۔ مجھے افسوس ہے شیلا کہ میں ابھی نہیں آ سکوں گا۔ دراصل ابھی میں نے کمپنی سے بات کی تھی، وہاں سے مجھے ہدایت ملی ہے کہ میں مزید 2 گھنٹے ریڈیو روم میں رکوں۔ شاید وہاں مسٹر نارتھ کے سلسلے میں کوئی میٹنگ ہوئی ہو۔ اگر اس میٹنگ میں کوئی خاص فیصلہ ہوا تو شاید اس سلسلے میں مجھے کچھ ہدایت دی جائیں۔ اوہ، میں تو آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ تو پھر آپ ریڈیو روم میں ہی آ جائیے۔ میں بھی خاصی گھبراہٹ کا شکار ہوں۔ ذرا دیر مل بیٹھیں گے تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ میں آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر شیلا نے ریسیور رکھ دیا۔ میں وائرلیس کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا اور شیلا کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسی وقت اسے ہپنوٹائز کر کے ساری معلومات حاصل کر لوں گا۔ 10 منٹ بعد ہی وہ ریڈیو روم میں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنے آرائش پر خصوصی توجہ دی ہے۔ غالباً وہ ہر قیمت پر مجھے اپنی زلف کا اسیر بنا لینا چاہتی تھی۔ ابتدائی رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ بولی، مسٹر نارتھ کے ساتھ یہ حادثہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن میں اس وقت صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں بے حد خوبصورت ہیں۔
واقعی؟ اس نے ایک ادائے خاص سے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور یہی میں چاہتا تھا۔ ہماری نظریں ملیں اور میں نے پوری یکسوئی سے کام لے کر اسے اپنی آنکھوں کے تلسم میں جکڑ لیا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ یکایک معدوم ہو گئی اور یوں معلوم ہونے لگا جیسے وہ آنکھیں کھولے ہوئے سو رہی ہو۔ تم مجھے جانتی ہو شیلا؟ میں نے سرگوشی کی۔ ہاں، اس کے ہونٹوں سے بھی مدھم آواز نکلی تھی۔ میرا نام بتاؤ۔ ونود کمار۔ جواب میری توقع کے مطابق تھا۔ یہ نام تمہیں کس نے بتایا تھا؟ دیوناتھ نے۔ رینوکا دیوی سے تمہاری بات چیت اس کے بعد ہوئی تھی؟ ہاں۔ اس سے تمہیں میرے بارے میں کیا ہدایت ملی تھی؟ یہ کہ میں تم سے قریب ہونے کی کوشش کروں اور تمہارے ساتھ سوئمنگ کا پروگرام بنا لوں۔ اس سے کیا ہوتا؟ میں سوئمنگ کے دوران میں ایک پچکاری سے تمہارے چہرے پر ایک محلول پھینکتی جس سے تمہارا میک اپ بالکل ختم ہو جاتا اور اس کے بعد کیپٹن تمہیں دھوکہ دہی کے جرم میں زیر حراست لے لیتا۔ کیا تم ایسا کیے بغیر مجھے گرفتار نہیں کرا سکتی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیپٹن میری بات نہیں مانے گا۔ کیا وہ رینوکا کے خادموں میں سے نہیں ہے؟ نہیں۔ گویا مجھے گرفتار کروانے کے لیے میرے میک اپ کا خاتمہ ضروری ہے؟ ہاں۔ جہاز پر رینوکا کے خاص آدمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ اوہ، باقی دونوں کون ہیں؟ میرا مطلب ہے تمہارے اور دیوناتھ کے علاوہ۔ اسٹیورٹ گوبند، شیلا نے جواب دیا، اور سیکنڈ آفیسر موبل کرشن۔ یک بارگی میرے جسم میں سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ اسٹیورٹ کو تو کسی وقت بھی یہ موقع مل سکتا تھا کہ مجھے زہر دے دے۔ خوب، میں نے ایک طویل سانس لی۔ اب تم کیا کرو گی؟ عظیم رینوکا کے حکم کی تعمیل کی کوشش۔ اب فی الحال میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو میں شیلا سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا، لہٰذا میں نے ذہنی یکسوئی ختم کرتے ہوئے شیلا کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ میری آنکھوں کے تلسم سے نجات پاتے ہی شیلا کرسی پر بیٹھے بیٹھے نڈال سے انداز میں ایک طرف ڈھلک سی گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور وہ بے حد خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔